بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج انشاءاللہ سورہ الممتحنہ کی آیت نمبر 1 سے سٹارٹ کریں گے۔ اس کا ترجمہ اور تفسیر تفہیم القرآن سے بیان کروں گی جو اہل سنت جماعت کے لیے ہے۔ اس سورت کی ٹوٹل آیات 13 ہیں اور یہ پارہ نمبر 28 میں ہے اور اس کا نمبر 60 آتا ہے، یعنی 60 نمبر کی یہ سورت ہے اور یہ سورت مدنی ہے۔ قرآن حکیم کی یہ 60ویں سورت سورہ ممتحنہ ایک ایسی روشنی ہے جو مومن کے دل و دماغ کو پاکیزگی، وفاداری اور خالص محبت کے نور سے منور کرتی ہے۔ یہ سورت ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ایمان محض زبانی دعویٰ نہیں بلکہ یہ ایک عظیم ذمہ داری، ایک مقدس امانت اور اللہ کے دین کے لیے مکمل وفاداری کا نام ہے۔ یہ سورت ایسے وقت میں نازل ہوئی جب اسلام اور کفر کے درمیان جنگ و جدال جاری تھا اور مومنین کی وفاداری کا کڑا امتحان لیا جا رہا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اس سورت کا نام الممتحنہ یعنی آزمائی جانے والی عورت رکھا گیا، جو اس کے مرکزی موضوع آزمائش اور وفاداری کی بہترین عکاسی کرتا ہے۔ اس کے اہم موضوعات مومن اور کافر کے درمیان تعلقات کی حدود و قیود، نفاق اور خفیہ تعلقات سے بچنے کی ہدایت، حضرت ابراہیم کی دعا اور ان کا ایمان میں استقامت کا واقعہ، ہجرت کرنے والی عورتوں کا امتحان اور ان کے حقوق، اسلامی اخوت اور وفاداری کی بنیادیں۔ یہ سورت ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ ایمان کی راہ آسان نہیں، لیکن جب دل میں اللہ کی محبت ہو تو دنیا کی کوئی آزمائش بڑی نہیں لگتی۔ سورہ الممتحنہ ہمیں اللہ کے دین سے سچی محبت، وفاداری اور ہر حال میں اس کے احکامات پر قائم رہنے کا پیغام دیتی ہے، چاہے اس راہ میں کتنی ہی مشکلات کیوں نہ آئیں۔ تو آئیے اس سورت کی آیت نمبر 1 سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم میری راہ میں جہاد کرنے کے لیے اور میری رضا جوئی کی خاطر وطن چھوڑ کر گھروں سے نکلے ہو تو میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ۔ تم ان کے ساتھ دوستی ڈالتے ہو، حالانکہ جو حق تمہارے پاس آیا ہے اس کو ماننے سے وہ انکار کر چکے ہیں، اور ان کی روش یہ ہے کہ یہ رسول کو اور خود تم کو صرف اس قصور پر جلا وطن کرتے ہیں کہ تم اپنے رب یعنی اللہ پر ایمان لائے ہو۔ تم چھپا کر ان کو دوستانہ پیغام بھیجتے ہو، حالانکہ جو کچھ تم چھپا کر کرتے ہو اور جو اعلانیہ کرتے ہو ہر چیز کو میں خوب جانتا ہوں۔ جو شخص بھی تم میں سے ایسا کرے وہ یقیناً راہ راست سے بھٹک گیا۔ اس کی تفسیر ہے، مناسب معلوم ہوتا ہے کہ آغاز ہی میں اس واقعے کی تفصیلات بیان کر دی جائیں جس کے بارے میں یہ آیات نازل ہوئی ہیں، تاکہ آگے کا مضمون سمجھنے میں آسانی ہو۔ مفسرین کا اس بات پر اتفاق ہے اور ابن عباس، مجاہد، قتادہ، زبیر وغیرہ حضرات کی متفقہ روایات بھی یہی ہے کہ ان آیات کا نزول اس وقت ہوا تھا جب مشرکین مکہ کے نام حضرت حاطب ابی بلتہ کا خط پکڑا گیا تھا۔ قصہ یہ ہے کہ جب قریش کے لوگوں نے صلح حدیبیہ کا معاہدہ توڑ دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ معظمہ پر چڑھائی کی تیاریاں شروع کر دی، مگر چند مخصوص صحابہ کے سوا کسی کو یہ نہ بتایا کہ آپ کس مہم پر جانا چاہتے ہیں۔ اتفاق سے اسی زمانے میں مکہ معظمہ سے ایک عورت آئی جو پہلے بنی عبد المطلب کی لونڈی تھی اور پھر آزاد ہو کر گانے بجانے کا کام کرتی تھی۔ اس نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی تنگ دستی کی شکایت کی اور کچھ مالی مدد مانگی۔ آپ نے بنی عبد المطلب اور بنی المطلب سے اپیل کر کے اس کی حاجت پوری کر دی۔ جب وہ مکہ سے جانے لگی تو حضرت حاطب بن ابی بلتہ اس سے ملے اور اس کو چپکے سے ایک خط بعض سرداران مکہ کے نام دیا اور 10 دینار دیے تاکہ وہ راز فاش نہ کرے اور چھپا کر یہ خط ان لوگوں تک پہنچا دے۔
ابھی وہ مدینہ سے روانہ ہی ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس پر مطلع فرما دیا۔ آپ نے فوراً حضرت علی علیہ السلام اور حضرت زبیر اور حضرت مقدار بن اسود کو اس کے پیچھے بھیجا اور حکم دیا کہ تیزی سے جاؤ۔ روضہ خاک کے مقام پر مدینہ سے 12 میل بجانب مکہ تم کو ایک عورت ملے گی جس کے پاس مشرکین کے نام حاطب کا ایک خط ہے۔ جس طرح بھی ہو اس سے وہ خط حاصل کرو، اگر وہ دے دے تو اسے چھوڑ دینا، نہ دے تو اس کو قتل کر دینا۔ یہ حضرات جب اس مقام پر پہنچے تو عورت وہاں موجود تھی۔ انہوں نے اس سے خط مانگا۔ اس نے کہا میرے پاس کوئی خط نہیں ہے۔ انہوں نے تلاشی لی مگر کوئی خط نہ ملا۔ آخر کو انہوں نے کہا خط ہمارے حوالے کرو ورنہ ہم برہنہ کر کے تیری تلاشی لے لیں گے۔ جب اس نے دیکھا کہ بچنے کی کوئی صورت نہیں ہے تو اپنی چوٹی میں سے وہ خط نکال کر انہیں دے دیا اور یہ اسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لے آئے۔ کھول کر پڑھا گیا تو اس میں قریش کے لوگوں کو یہ اطلاع دی گئی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم پر چڑھائی کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ مختلف روایات میں خط کے الفاظ مختلف نقل ہوئے ہیں مگر مدعا سب کا یہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حاطب سے پوچھا یہ کیا حرکت ہے؟ انہوں نے عرض کیا آپ میرے معاملے میں جلدی نہ فرمائیں، میں نے جو کچھ کیا ہے اس بنا پر نہیں کیا ہے کہ میں کافر و مرتد ہو گیا ہوں اور اسلام کے بعد اب کفر کو پسند کرنے لگا ہوں۔ اصل بات یہ ہے کہ میرے اقربا مکہ میں مقیم ہیں۔ میں قریش کے قبیلہ کا آدمی نہیں ہوں بلکہ بعض قریشیوں کی سرپرستی میں وہاں آباد ہوا ہوں۔ مہاجرین میں سے دوسرے جن لوگوں کے اہل و عیال مکہ میں ہیں ان کو تو ان کا قبیلہ بچا لے گا مگر میرا کوئی قبیلہ وہاں نہیں ہے جسے کوئی بچانے والا ہو۔ اس لیے میں نے یہ خط اس خیال سے بھیجا تھا کہ قریش والوں پر ایک احسان رہے جس کا لحاظ کر کے وہ میرے بال بچوں کو نہ چھیڑیں۔ حضرت حاطب کے بیٹے عبد الرحمن کی روایت یہ ہے کہ اس وقت حضرت حاطب کے بچے اور بھائی مکہ میں تھے اور خود حضرت حاطب کی ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کی ماں بھی وہیں تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حاطب کی یہ بات سن کر حاضرین سے فرمایا حاطب نے تم سے سچی بات کہی ہے، یعنی ان کے اس فعل کا اصل محرک یہی تھا۔ اسلام سے انحراف اور کفر کی حمایت کا جذبہ اس کا محرک نہ تھا۔ حضرت عمر نے اٹھ کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے اجازت دیجیے کہ میں اس منافق کی گردن مار دوں، اس نے اللہ اور اس کے رسول اور مسلمانوں سے خیانت کی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس شخص نے جنگ بدر میں حصہ لیا ہے، تمہیں کیا خبر؟ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل بدر کو ملاحظہ فرما کر کہہ دیا ہو کہ تم خواہ کچھ بھی کرو میں نے تم کو معاف کیا۔ اس آخری فقرے کے الفاظ مختلف روایات میں مختلف ہیں۔ کسی میں ہے میں نے تمہاری مغفرت کر دی، کسی میں ہے میں تمہیں بخش دینے والا ہوں اور کسی میں ہے میں تمہیں بخش دوں گا۔ یہ بات سن کر حضرت عمر رو دیے اور انہوں نے کہا اللہ اور اس کے رسول ہی سب سے زیادہ جانتے ہیں۔ یہ ان کثیر التعداد روایات کا خلاصہ ہے جو متعدد معتبر سندوں سے بخاری، مسلم، احمد، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن جریر، طبری، ابن ہشام، ابن حبان اور ابن ابی حاتم نے نقل کی ہیں۔ ان میں سب سے زیادہ مستند روایات وہ ہے جو خود حضرت علی کی زبان سے ان کے کاتب یعنی کہ سیکرٹری عبداللہ بن ابی رافع نے سنی اور ان سے حضرت علی کے پوتے حسن بن محمد بن حنفیہ نے سن کر بعد میں راویوں تک پہنچائی۔ ان میں سے کسی روایت میں بھی یہ تصریح نہیں ہے کہ حضرت حاطب کا یہ عذر قبول کر کے انہیں چھوڑ دیا گیا تھا۔ آیت نمبر 2 ان کا رویہ تو یہ ہے کہ اگر تم پر قابو پا جائیں تو تمہارے ساتھ دشمنی کریں اور ہاتھ اور زبان سے تمہیں آزار دیں۔ وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ تم کسی طرح کافر ہو جاؤ۔ اس کی تفسیر ہے یہاں تک جو ارشاد ہوا ہے اور آگے اسی سلسلے میں جو کچھ آ رہا ہے، اگرچہ اس کے نزول کا موقع حضرت حاطب ہی کا واقعہ تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے تنہا
انہی کے مقدمے پر کلام فرمانے کے بجائے تمام اہل ایمان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ درس دیا ہے کہ کفر و اسلام کا جہاں مقابلہ ہو اور جہاں کچھ لوگ اہل ایمان سے ان کے مسلمان ہونے کی بنا پر دشمنی کر رہے ہوں، وہاں کسی شخص کا کسی غرض اور کسی مصلحت سے بھی کوئی ایسا کام کرنا جس سے اسلام کی مفاد کو نقصان پہنچتا ہو اور کفر و کفار کے مفاد کی خدمت ہوتی ہو، ایمان کے منافی حرکت ہے۔ کوئی شخص اگر اسلام کی بدخواہی کے جذبے سے بالکل خالی ہو اور بدنیتی سے نہیں بلکہ محض اپنی کسی شدید ترین ذاتی مصلحت کی خاطر ہی یہ کام کرے، پھر بھی یہ فعل کسی مومن کے کرنے کا نہیں ہے، اور جس نے بھی یہ کام کیا وہ راہ راست سے بھٹک گیا۔ آج تک کے لیے بس اتنا ہی، نیکسٹ انشاءاللہ آیت نمبر 3 سے سٹارٹ کریں گے۔ تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔